وہ اٹھتا ہے، وہ سارے فارم 45 کو سیڈ لائن کرتا ہے اور اپنی مرضی کا رزلٹ بنا دیتا ہے، وہ 47 بنا لیتا ہے۔ پھر ہم یہاں آتے ہیں، یہاں سے ہمیں اسٹے ملتا ہے اور ریٹرننگ افسر مجھے لکھ کے دیتا ہے، رائٹنگ میں آرڈر دیتا ہے، پوری میڈیا کو میں نے اس دن دکھایا تھا، رائٹنگ میں آرڈر دیتا ہے کہ پوسٹ پون ہو گئی ہے کنسلٹیشن پروسیس، ہم نے روک دیا ہے۔ وہ رائٹنگ میں آرڈر لے کے ہم چلے جاتے ہیں تو پیچھے طارق فضل کو بلا لیتا ہے، اس کے ساتھ ٹیمپرنگ کرتا ہے، سارا فراڈ کرتا ہے۔ میں فوری طور پر وہاں جاتا ہوں تو ہمارے پہ حملہ کر دیتے ہیں اور ریٹرننگ افسر ہمیں اندر نہیں جانے دیتا۔ اور ہم یہاں آتے الیکشن کمیشن ہماری اپلیکیشن لیتا ہے، فوری طور پر اس پہ آرڈر کرتا ہے، وہ ان کو آرڈر بھیجتا ہے، لیکن ہماری کوئی نہیں سنتا۔ اور اتفاق سے اور عجیب سی بات لگتی ہے کہ الیکشن کمیشن خود اسٹے دے رہا ہے، خود ان کو روک رہا ہے اور خود کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں، آپ کیوں یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اور رات کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے، جس کو ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور ابھی وہ آرڈر ریزرو ہو گیا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن وہ سیٹیسفائیڈ ہو جائے گا۔ اب اسی طرح پورے پاکستان میں بہت بڑی تھمبنگ میجورٹی کے ساتھ پی ٹی آئی جیتی ہے، ہر حلقے میں جیتی ہے، فارم 45 موجود ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، میں ایک صرف ڈی جی خان کی بات کرتا ہوں ضلع کی، وہاں لغاری کو جتایا گیا، سجاد میارچینا وہ بڑی لیڈ سے جیت چکا تھا فارم 45 کے حساب سے، مگر اس کو ہرا دیا گیا، اور وہ زرتاج گل زبردستی بڑی مشکل سے مار کٹائی ہونے کے باوجود وہ اپنا رزلٹ لینے میں کامیاب ہو گئی۔ ہمارے وہاں اقبال ثاقب صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کو ہرایا گیا، مخالف کو جتوایا گیا۔ اسی طرح اقبال بدانی تھے، ان کو بھی ہرایا گیا۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں علی محمد کھلول صاحب، علی محمد کھلول صاحب میرے پاس موجود ہیں، یہ ان کا حلقہ تھا این اے 184، یہ جیتے ہیں جناب 50,000 کی لیڈ سے، یہ آپ کے 1,13,000 سے، 1,13,000 اس کے ووٹ تھے 45 فارم 45 کے مطابق۔ ان کے اپوننٹ نے ووٹ لیے 64,000 64,000، 50,000 کی لیڈ سے جیتا ہوا بندہ، اس کو ہرا دیا۔ اور یہی حال پورے آپ ڈی جی خان ڈویژن میں ہے، پنجاب میں ہے، اور بہت ساری کراچی میں ہے، بہت ساری جگہوں پہ۔ اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ کل آپ نے وہ اترے ہوئے چہرے، وہ فراڈ، وہ کرپٹ مافیا آپ نے اکٹھے بیٹھے ہوئے دیکھا، جس کو پی ڈی ایم 2 کی شکل آپ کہہ سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم 1 نے جو اس ملک کی تباہی اور جڑیں تباہی کی ہے اور جڑیں کھوکھلی کی ہیں، وہ اب پی ڈی ایم 2 جو کہ جس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے عوام نے مسترد کر دیا، اب اشرافیہ کو اور اس بدماشیہ کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو فراڈ، فورجری اور بےایمانی اور ڈکیتی ان لوگوں نے کی ہے، ان کو شرم و حیا ختم ہو گئی ہے کہ کس منہ سے آپ اکٹھے ہو کے اور پھر ہمیں کہتے ہیں آپ سیاسی نہیں ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے جرم کیے ہیں اس کو ختم کریں۔ میں آپ کو آفر کرتا ہوں، ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں، مگر جو ہمارا مینڈیٹ ہے، عوام کا مینڈیٹ ہے، وہ ان کو واپس کریں۔ جو چوری کیے ہیں حلقے، سارے لاہور میں انہوں نے چوری کیے، آپ کے سامنے ہی ہے، مریم نواز ہار گئی تھی، نواز شریف ہار گیا تھا، شہباز شریف ہار گیا تھا، اون ہار گیا تھا، سارا یہ فراڈ ہے، سب آپ کے سامنے ساری تفصیلات آ چکی ہیں، اس میں تفصیل میں کیا جائے۔ آپ وہ حلقے واپس کریں، 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ ہماری سیٹیں بنتی ہیں۔ حکومت ان کو بنانے دیں جس کو عوام چاہتی ہے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آئین کے دیے ہوئے اختیارات کے تحت آپ نے جس کو عوام منتخب کرے گی وہی حکومت بنائے گی، اور آئین کی وائلیشن میں اگر وہ ٹولہ، وہ طبقہ جو آپس میں بیٹھ کے ایک ہفتہ پہلے تک دستوں گریبان تھے، وہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے، آج پی ڈی ایم 2 بنانے جا رہے ہیں، یہ ملک کے لیے تباہ کن ہوگا۔ لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، عوام کو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، اوورسیز کو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، انٹرنیشنل ورلڈ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں لائے گا، اور ان کو اگلے ہی مہینے 2 مہینے میں $24 بلین کی واپسی کرنی ہے۔ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ جب دیکھیں پبلک سپورٹ سے گورنمنٹ آتی ہے تو وہ پالیسی وہ بناتی ہے جس کو پبلک کی سپورٹ ہوتی ہے، اس کو انٹرنیشنل ورلڈ ریکگنائز کرتی ہے، اس کو اوورسیز ریکگنائز کرتے ہیں، پھر انویسٹمنٹ آتی ہے، پھر ملک آگے چلا کرتے ہیں۔
لیکن جس انداز سے یہ چلانا چاہتے ہیں، یہ ملک کی تباہی کرنا چاہتے ہیں، تو میں سوال کرتا ہوں اپنے ان اداروں سے جو اس ملک کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، کیا آپ نے ملک کی حفاظت کی بجائے ملک کی جڑیں کھوکھلی اگر کرنی ہے اور ان ظالموں، ان جابروں اور ان چوروں اور ڈاکوں کی مدد کرنی ہے اور اس ڈکیتی میں آپ شریک کار ہو کے ان کو آگے لانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں یا ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے اس کی دشمنی میں ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں؟ 25 کروڑ عوام سے آپ بدلے لے رہے ہیں اور اس کا نقصان ہمارے ان 25 کروڑ عوام کو بھی ہے اور ان کے بچوں کے مستقبل کو بھی ہے۔ خدارا آج بھی ہوش کے ناخن لیں۔ اور آخری بات، میں منصف اعظم چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آج پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں شور اٹھ چکا ہے، جو ڈرامہ، جو فراڈ، جو ڈکیتی جمہوریت کے نام پہ، آئین کے نام پہ، قانون کے نام پہ ہو رہا ہے، خدا کے لیے آپ کی آنکھیں اور کان کھلنے چاہیے۔ آپ کو رات کو عدالتیں تو نہ لگائیں لیکن دن میں تو لگا لیں، لوگوں کو انصاف دیں۔ 25 کروڑ عوام کیا کرے، کس کے پاس جائے؟ اگر آپ نے بھی انصاف نہ دیا تو آپ کا نام بھی تاریخ میں تاریخ ترین الفاظ وہ یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ فارمیشن ہو رہی ہے لوٹا بازی کے ذریعے سے، جو لوگ گئے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 63 کی روح سے وہ نااہل ہو جائیں گے۔ اب یہ وہ والا زمانہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آدمی جائے گا، خریدا جائے گا اور گورنمنٹ میں بیٹھا رہے گا، اس لیے کہ سب کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں، اس لیے کہ سب کے ایفیڈیوٹ ہمارے پاس ہیں، اس لیے کہ سب کے بیانات آپ کے پاس ہیں میڈیا کے اوپر۔ یہ سفیشینٹ مٹیریل ہے اور 3 شرائط ہیں کسی کو ہٹانے کی، یا کسی پارٹی کے نشان پہ لڑا ہو اور اس کی پارلیمانی پارٹی کا ممبر ہو، یا اس کی حمایت سے جیتا ہو، یا اس نے پارٹی نے نشان نہ ہو، اس کو نامزد کیا ہو۔ تو ہم نے تو سارے نامزد کیے ہوئے ہیں، اس لیے میجورٹی کھڑی ہے۔ جو کھڑے ہیں ان کو شاباش دیتا ہوں، کھڑے رہو، ڈٹے رہو، مستقبل پاکستانیوں کا ہے۔ پاکستان کے اندر کسی مافیا کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جو مافیا کو مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، میں اس کی طرف سے آتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں۔ میں اصل صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح جنرل مشرف کے دور میں جو ملا ملٹری الائنس تھا، وہ اپوزیشن میں بھی تھا اور وہ حکومت میں بھی تھا، اس کے بعد صوبائی حکومتیں بھی تھیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تھے، یہ سامنے والے ہاؤس میں نیشنل اسمبلی کے اندر۔ اب ایسا نہیں چلے گا جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کا پیٹ پھاڑ کے چوری کا مال نکالنا تھا اس کے ساتھ گفتگو کرنا، اور جو کہتا تھا کہ میں چوری کا مال نکالوں گا اس کے ساتھ گفتگو کرنا۔ ایسا ہی ہے پاکستان کے اس سب سے بڑے منصب وزارت عظمیٰ پہ اور سب سے بڑی کابینہ، وفاقی کابینہ پہ، ڈاکوؤں کا ایک پکے کے ڈاکوؤں کا گینگ، وہ آپ کے گھر میں کوئی داخل کر دے اور کہے کہ اب میں آپ کا چوکیدار ہوں، میں اپوزیشن کا کردار ادا کروں گا۔ ڈاکو ہمارے گھروں میں داخل نہ کرو، ایوان اقتدار میں داخل نہ کرو۔ جن کو آپ نے کہا ہوا ہے کہ یہ سارے ناکام ہیں، یہ بے مرام ہیں اور یہ بے انجام لوگ ہیں اور یہ صرف اور صرف اپنے پیسوں کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، ساری تقریریں آپ کے ریکارڈ کے اوپر ہیں۔ اس لیے یہ جو PDM 2 کا ڈرامہ ہے، یہ سیریل 2 بھی سیریل 1 کی طرح سے فیل ہوگا، اور اس کا واحد نتیجہ یہ نکلے گا کہ استحکام لانے کے لیے جو طریقہ اپنا رہے ہیں پاکستان میں، اس کی کامیابی کا ریشو وہی ہے جو جنرل الیکشن میں استحکام پارٹی جو بنائی گئی تھی اس کی کامیابی کا ریشو ہے، اور اینڈ میں جا کے اس کا انجام وہی ہوگا۔ لیکن پاکستان کے لوگوں کو ایک نئے امتحان سے نکالنے کے لیے پاکستان کے ووٹرز کی ووٹ کو توقیر دی جائے، اس کا احترام کیا جائے، آئین کا احترام کیا جائے۔ آج الیکشن کمیشن بھی یہ بات سن کے حیران تھا بلوچستان کے ریزلٹس کے بارے میں جب میں نے تفصیلات پیش کی، اور کراچی کے ریزلٹس کے بارے میں نے تفصیلات پیش کی۔ پوری قوم متحد ہے، ایک طرف کھڑی ہے، پوری قوم نے ووٹ دیا ہوا ہے۔ اس کے ووٹ کے مطابق اگر نتائج نہیں ہوں گے، جتنی مرضی موریں آپ مار لیں جعلی، جتنے مرضی جعلی فارم آپ 45، 46، 47، 49 تک آپ چلے جائیں، 145 تک چلے جائیں گے، تو تب بھی یہ نظام نہیں چل سکتا جب تک اس کو پبلک کی بیکنگ نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ یہ وہ نظام ہے جس کو ووٹنگ میں پبلک نے
مسترد کیا، اور یہ وہ نظام ہے جس کو، یار میں چٹوں والا نہیں ہوں، وہ دوسری طرف ہے، پٹواریوں کا ہے چٹوں والا، تو جس کو پبلک نے مسترد کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے مسترد کیا، امریکہ کی گورنمنٹ نے مسترد کیا، برطانیہ کی گورنمنٹ نے اس کو مسترد کیا، ڈونٹ ڈسٹرب، اس کو مسترد کیا کینیڈا کی گورنمنٹ نے، اس کو مسترد کیا آسٹریلیا کی گورنمنٹ نے، اس کو مسترد کیا یورپین یونین نے. کوئی ایک عالمی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کہے کہ ہمیں پاکستان کے الیکشن جو 9 فروری کو ہوئے، میں 8 فروری کی بات نہیں کر رہا، یہ یاد رکھنا 2 الیکشن ہوئے ہیں. ایک الیکشن ہوا ہے بیلٹ سے جو 8 فروری کو ہوا ہے، نواز شریف نے دوسرا الیکشن کرایا ہے، اور پی ڈی ایم 2 نے دوسرا الیکشن کرایا ہے 9 فروری کو جو بلٹ سے ہوا ہے. اس لیے بیلٹ باری ہے، بیلٹ دینے والے کروڑوں لوگ ہیں، بلٹ سے ریزلٹ تبدیل کرنے والے آر اوز اے آر اوز، ان کی بیانات آپ کے سامنے ہیں. اس لیے یہ الیکشن کی اتنی بڑی چوری ایسی نہیں ہے کہ جو ہم ہضم ہونے دیں گے.